صفحہ نمبر 60 آیت نمبر 40 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کر میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، آپ لوگ میرے وعدے کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ سے خوف کرتے رہنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو میں نے نازل کی ہے، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کتاب کے نہ ماننے میں پہل مت کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑے سے دنیاوی پیسوں کے بدلے نہ بیچنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خاص مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری ہے لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو خشوع اختیار کرنے والے ہوں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں خشوع اختیار کرنے والے جن کو گمان ہے کہ اپنے رب سے ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کے ہاں ہم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ اسرا بمعنی عبد، بندہ، یا بعض کے ہاں چنا ہوا۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا چنا ہوا بندہ، یعنی مراد یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے نسل در نسل آبادی بڑھتی گئی تو وہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کے مبارک دور میں یہ لوگ یہودیت کے نام سے موسوم ہو گئے۔ جیسے آج
کل بھی ان کو لوگ اسرائیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ وہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی تو ایک نیک نسبت ہے، لیکن بعد میں ایسے لوگ آئے کہ انہوں نے یہودیت یعنی تورات کی کتاب پہ عمل نہ کرتے ہوئے اور اسلام کو حق سمجھتے ہوئے اسلام پہ بھی عمل نہیں کیا، نہ اس دین کے رہے نہ اس دین کے رہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ عناد میں آ گئے اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ اور یہ عداوت مدینہ منورہ سے چلی۔ روایت میں ہے کہ یہ اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ میں دو مشہور قبیلے تھے، یہ دراصل یہودیوں کے قبیلے تھے، اصلاً شرک پہ آمادہ ہوئے، اور سب سے پہلے یہی لوگ وادی تیہ کے افراد میں سے بٹ کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اس کو یثرب کہتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر مدینہ الرسول، اللہ کے رسول کا شہر، مدینہ کا معنی ہے شہر، یا بعض روایت کے مطابق طابہ یا طیبہ کے نام سے یہ شہر موسوم ہو گیا۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ کہنے لگے کہ ملکوں میں سب سے پیارا نام پاکستان کا ہے اور شہروں میں سب سے پیارا نام مدینہ منورہ کا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں یہی لوگ آ کے آباد ہو گئے تھے۔ وادی تیہ کے جو افراد تھے 6 لاکھ تقریباً، جو موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں مصر سے نکلے تھے، سمندر پار آئے، اپنے وطن جانا چاہتے تھے، لیکن وادی تیہ میں ان کو 40 سال لگے۔ صبح سے شام تک سفر کرتے، رک جاتے، چلو صبح کو پھر سفر کریں گے، صبح پھر ہی ادھر ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پیاس کی شکایت کی، سمندر کا پانی تو کھارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 چشمے بہہ نکلے جو ابھی بھی بہتے ہیں۔ کوہ دور سے تھوڑے سے فاصلے پہ یہ چشمے آج بھی موجود ہیں، 12 کے 12 بہ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے کہ 6 لاکھ بہت بڑی آبادی تھی، تو لباس کی شکایت کی کہ ادھر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے لباس کا استحرا میں ہم کیا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بڑا تعلق تھا، دعا مانگی۔ روایات میں ہے کہ جو بچے وادی تیہ میں پیدا ہوتے تھے ملبوس پیدا ہوتے تھے، اور جیسے جیسے بچے کے قد میں اضافہ ہوتا چلا گیا لباس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بچے کے قد میں طول آتا گیا، لباس بھی لمبا ہوتا گیا۔ عجیب شان ہے اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بڑا تعلق تھا۔ تو مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کے متعلق ہے کہ بعد میں تو معروف 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ تو بعد میں کامل یہودیت کے نام سے آئے ہیں۔ ابتدا میں جو اوس اور خزرج کے لوگ آباد تھے، ان کے متعلق بھی یہ قول ہے کہ وادی تیہ کے لوگوں میں سے بٹ کے یہ لوگ مدینہ منورہ آئے تھے۔ مدینہ منورہ سے یہاں تک تقریباً کچھ 1000 کلومیٹر
کا فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کا حدیث مبارکہ میں بھی کافی ذکر ہے۔ تورات میں انہوں نے تحریف کی، احکامات میں تبدیلی لاتے رہے، دنیاوی مال و دولت کی خاطر، اسی کا ذکر بھی ان آیات مبارکہ میں ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات بھی حدیث میں ذکر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دوسری بستی میں کوئی نیک اللہ کا ولی رہتا تھا، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، راستے میں بیٹھ گیا۔ یہ بندہ جب آیا دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں ایک اللہ کا بندہ ہے، نیک آدمیوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اور کوئی مقصد نہیں؟ کہا اور کوئی مقصد نہیں۔ فرشتے نے فرمایا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے آسمان سے بھیجا گیا کہ میرا یہ بندہ میرے بندے کی محبت کے واسطے جا رہا ہے، تو اس کو جا کے بتا دو کہ جتنی محبت آپ کو اس بندے سے ہے، اتنی محبت اللہ کو آپ سے ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے لیے سفر کرنا، جانا، ان کی ملاقات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات بنی اسرائیل کے قرآن کریم میں ذکر ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ آخری امت بنی اسرائیل کی امت کی طرح ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میری امت کا انداز بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے، اسی طرح میری امت بنی اسرائیل کی طرح ہی ہوگی، اور جو گناہ بنی اسرائیل میں ہوئے وہ گناہ میری امت میں بھی ہوں گے۔ اور اس امت کے بعد سب سے بڑی تعداد تمام امتوں میں بنی اسرائیل کی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں بنی اسرائیل کے متعلق قرآن و حدیث میں ذکر ہے، لیکن بس وقت کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا جنت کا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ سے ڈرتے رہنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ میری کتاب پہ جو میں نے نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، یعنی قرآن اس کتاب کی جو تمہاری کتاب تھی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم نے قرآن سے انکار کے حوالے سے پہل نہیں کرنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے مت بیچنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص مجھ سے تقوی اختیار کرتے رہنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو نیکی کی باتیں بتاتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے جس کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
یہ نماز بہت بھاری ہے مگر خضوع کرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور انہوں نے اللہ کے ہاں لوٹنا ہے. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عنایت فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، قرآن شریف پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، برکت نصیب فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، کچھ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں ان کا کر گیا، دیگر کچھ امراض کے، اللہ سب کو شفا یاب فرما. جو صحت مند ہے اللہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک